السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمبا، جنتی یا دنیاوی؟ ہم بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ذبح کرنا چاہا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے کر آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا ذبح ہوا۔ اس واقعے کو مختلف طریقوں سے الفاظوں کی کمی بیشی کے ساتھ بیان کیا جاتا، لیکن جب ہم کئی کتابوں میں اس واقعے پر غور کریں تو ذبح ہونے والے دمبے کے بارے میں کئی سوالات ذہن میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر کچھ سوالات بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا ذبح ہونے والا دمبا جنتی تھا؟ دوسرا، اس کا گوشت کہاں گیا؟ تیسرا، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اس کا گوشت اس لیے نہیں پکایا گیا کیونکہ جنتی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں اس جنتی دمبے کے سینگ میں آگ کیسے لگی؟ چوتھا، کئی کتابوں میں جب اس کے سینگ کے جلنے کی صراحت موجود ہے تو پھر جنتی ہونے پر حرف آئے گا یا نہیں؟ اس مختصر سے مضمون میں ہم اس طرح کے کچھ ایسے سوالات کے جوابات دلائل کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب قبلہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا ذبح ہوا تھا وہ کہاں سے آیا تھا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ دمبا جنت سے اتارا گیا، جیسا کہ تفسیر خازین، تفسیر بغلوی اور دیگر تفاسیر میں موجود ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس دمبے کا گوشت کہاں گیا یا کیسے تقسیم ہوا، تو اس حوالے سے حضرت علامہ ساوی مالکی اور حضرت سلمان جمل کی رائے میں یہ ہے کہ وہ دمبا چونکہ جنت سے اتارا گیا تھا اور جنت کی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی، اسی لیے اس کا گوشت پکایا نہیں گیا نہ تو تقسیم کیا گیا، بلکہ اسے پرندوں اور درندوں نے کھا لیا۔ علامہ ساوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ اس دمبے کے اجزاء کو پرندوں اور درندوں نے کھا لیا کیونکہ جنتی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی۔ اور پھر حضرت علامہ سید سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ جنت کی کسی بھی چیز پر آگ اثر نہیں کرتی، اس لیے دمبے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا۔ یہ جلالین شریف جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 549 میں موجود ہے، اور پھر یہ انوار الفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 288 میں بھی یہ تحریر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ مفتی محمد یونس رضا اویسی صاحب قبلہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جنتی مینڈھے کو ذبح کیا اس کا گوشت
کس نے کھایا تھا، اس کے بارے میں کوئی روایات نظر سے نہیں گزری، البتہ یہ دیکھا کہ اس کے گوشت کو درندوں اور پرندوں نے کھایا۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ ذبح کے بعد وہ مینڈھا کے گوشت کو درندوں اور پرندوں نے کھا لیا، کیونکہ جنتی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی۔ کتاب فتاوی بریلویہ شریف صفحہ نمبر 301، کتاب تفسیر ساوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322 میں یہ درج ہے۔ تو ان عبارات سے معلوم ہوا کہ وہ دمبا جنتی تھا اور اسی وجہ سے اس کا گوشت پکایا نہیں گیا۔ لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ابھی ہمارے سامنے اور بھی کچھ اقوال ہے جن سے الجھنیں مزید بڑھ جاتی ہے۔ چند یہ ہے کہ تفسیر کی کئی کتابیں مثلا تفسیر کبیر، تفسیرات احمدیہ، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر روح البیان وغیرہ سے یہ صراحتاً اس بات کا ذکر ہے کہ اس مینڈے کی سنگ کعبہ شریف میں چسپاں کی گئی تھی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنہ حجاج بن یوسف کے وقت کعبہ شریف میں آگ لگی اور وہ سنگ جل گئے۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اس مینڈے کے گوشت کو اس وجہ سے نہیں پکایا گیا کہ وہ جنتی ہے اور جنتی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی، تو پھر اس مینڈے کے سنگوں میں آگ کیسے لگی اور کیسے جل گئے؟ اب یا تو وہ جنتی نہیں ہے، اور اگر وہ جنتی ہے تو ان سنگوں کا جلنا ممکن نہیں۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے اب ہم مزید اقوال کو نقل کرتے ہیں، آپ اس کو سماعت کریں۔ کتاب فتاوی فقیہ ملت میں ایک سوال ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جنتی مینڈھے کو ذبح کیا تھا اس کو جانوروں نے کھا لیا اور اس کے سینگوں کو کعبے میں رکھ دیا گیا، جو کعبے میں آگ لگنے کی وجہ سے جل گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب جنتی چیزوں کو آگ نہیں کھا سکتی تو سینگوں کو کیسے جل گئے؟ تو اس کے جواب میں مولانا اشتیاق احمد مصباحی بلرام پوری صاحب قبلہ نے لکھا کہ جو مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا تھا اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جنت سے آیا تھا، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ پہاڑ سے اتارا گیا تھا۔ اگر یہ صحیح ہے کہ یزیدی حملے کے وقت اس کے سینگ جل گئے تھے تو ظاہر یہی ہے کہ وہ شبیر پہاڑ ہی سے آیا تھا۔ یہ عبارات فتاوی فقیہ ملت جلد 2 صفحہ نمبر 281 میں موجود ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین علیہ رحمہ سے سوال ہوا کہ ذبح ہونے والے دمبے کا گوشت کہاں گیا؟ بانٹ دیا گیا، آگ اٹھا کر لے گئی، یا کوئی درندہ کھا گیا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اس کے بارے میں تفاسیروں میں مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ اس دمبے کے سنگ خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک وہ محفوظ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے مکے پر حملہ کیا تھا اور جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تھی، تو سنگ کا کیا ہوا؟ تو اس کا تذکرہ آپ فرماتے نہیں ملتے۔ گوشت کے متعلق زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ جیسے علامہ ساہوی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اس کے گوشت کو جانور کھا گئے۔ حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی علیہ رحمہ سے سوال ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دمبے کو ذبح فرمایا تو اس کی کھال کدھر گئی؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ فقیر کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کھال کہاں گئی۔ یہ کتاب احسن الفتویٰ میں جو المعروف ہے فتوی خلیلیہ جلد 1 صفحہ نمبر 399 میں عبارت موجود ہے۔ تمام عبارات سے یہ بھی مکمل طور پر بات سمجھ میں نہیں آتی، لہذا اب ہم آخری عبارات کو نقل کرنے اور آخری عبارات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
آخری عبارات حضرت مولانا محمد عاصم رضا قادری صاحب قبلہ سے اسی بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے تحقیقی جواب تحریر فرمایا، جس کی تصدیق حضرت علامہ مفتی قاضی محمد عبد الرحیم بستوی صاحب قبلہ نے فرمائی۔ آپ جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ جنتی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی، جیسا کہ حضرت علامہ ساوی نے اپنی تفسیر میں لکھا۔ مینڈے کی سینگوں کو جلنے کی صراحت کتاب تفاسیر میں موجود ہے۔ مثلا یہ بات تفسیر کبیر، تفسیر احمدیہ، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر روح البیان وغیرہ میں۔ اس مینڈے کی جنتی ہونے میں اختلاف ہے، چنانچہ ایک روایت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو جانور ذبح کیا گیا وہ ایک پہاڑی بکرا تھا جو شبیر پہاڑ سے اترا، اور یہی حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی قول ہے۔ تو اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت صدی اور دیگر مفسرین کے کلاموں میں یہ ہے کہ وہ جنتی مینڈا تھا جسے بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے، اور یہ مینڈا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے حابل نے قربانی کی تھی، اور یہ مینڈا 40 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا، مگر اس سے فی النفس اس کا جنتی ہونا ثابت نہیں، بلکہ تفسیر روح البیان کی روایت کے مطابق یہ وہی مینڈا ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے بارگاہ الہی میں پیش کیا تھا۔ یہ عبارات تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 379 میں موجود ہے۔ تو ان روایاتوں سے اس کا جنتی ہونا ثابت نہیں ہوا، تو اب اس کے سینگ کا جلنا دنیاوی چیز کا جلنا ہوا۔ بہرحال تفسیر روایات اور مختلف اور قطعی فیصلہ یہ مشکل نظر آتا۔ کتاب فتاوی بریلی شریف صفحہ نمبر 364، 365 اور 366۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔